راستے میں کئی مسلمانوں کے گھر مجھے نظر آئے جنہوں نے اپنے گھروں کو دیپوں سے سجا کے رکھا. کیوں صاحب؟ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا. یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے. یہ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں. بھائی چارہ یہ نہیں ہے. بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو. وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں. ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں. یہ ہے اصل بھائی چارہ. بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں، اور ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں. ضروری نہیں ہے میرے بھائی. بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی. ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے. اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں. اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ہماری پہچان ہے توحید. اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے. دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی. دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی. ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے. قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. قرآن کے حافظ تھے. آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے. پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے. قرآن وہی ہے. آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے! قرآن تو وہی ہے.
قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے نبی اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا. ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے. اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں. اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں. مگر اے یہودیو تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے. جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے. قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی. ابن ماجہ کی روایت ہے ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے. اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو. او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا. اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی. لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو. ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے. عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا. عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی. میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں،
ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا دیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ او لوگو، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، او لوگو، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کی، 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟
یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو, اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان کو گرمی نہیں لگے گی, ان کو دھوپ نہیں لگے گی, ان کو پسینہ نہیں ہوگا. کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا, اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی, وہ ایک لڑکا بھی ہوگا, وہ ایک انسان بھی ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا, جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے. ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. اب تو گناہ آسان ہو گیا نا. پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی, سی ڈی لانی پڑتی تھی, کمرہ بند کرنا پڑتا تھا. اب تو سب کے پاس موبائل ہے, بوڑھے کے پاس, جوان کے پاس, لڑکے کے پاس, لڑکی کے پاس. اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے, اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ. اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی, آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا, مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. یعلمون ما تفعلون, وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو, کس کی شکایتیں کر رہی ہو. کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے, کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے, کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے. تم زبان سے جو بول رہی ہو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے, تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. وہ سب دور بھول جاؤ, نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کا ماحول کیا ہے, نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال. آج تو وہ دور آ گیا ہے. آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ دور آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کو دیکھو, وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے. جیسے کوئی غریب آدمی آیا, مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں, مگر وہ غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپیے کا ارینجمنٹ کرتا ہے. وہ 100 روپیے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا, 1,00,000 ہوتا, میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا. اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ, نیکی نہ کر پانے کا ملال. غزوہ تبوک کا موقع تھا. یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی, بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کی نبی کی زندگی کا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا, میرے بیان بھی موجود ہے, تم سن لینا. غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سواریوں کی قلت تھی, پیسے کی قلت تھی. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا, اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا چندہ دو. جو چندہ دے گا, جو تعاون کرے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے. کچھ صحابہ غریب تھے,
مزدوری کرتے تھے، وہ اوور ٹائم کام کر کے، رات کو کام کر کے جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، یہ 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے، میری طاقت یہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے۔ منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ 1 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے، میرے ان غریب صحابہ نے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے 1 منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، 1 روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ کو